تو ہم نے ڈائلیکٹ کے حوالے سے بات کر لی تھی اور ابھی ہم نے آگے چل کے کچھ تھوڑا مختصر جائزہ لینا تھا لسٹ آف دا ڈائلیکٹس آف انگلش لینگویج. چند ذکر کریں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر ان سب میں فرق ہے اس اعتبار سے کہ ووکیبلری، گرامر اور پروننسیشن یعنی لہجے میں بھی، الفاظ میں بھی، انداز میں بھی، بہت سی صورتوں میں سپیلنگز میں فرق ہے، گرامر رولز میں فرق ہے. تو اس لیے کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، بس آپ نے سیکھنی ہے، آپ نے استعمال کرنی ہے، سب چیزیں خود سے ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. ہم نے یہاں صرف 5 ڈائلیکٹس ذکر کیے ہیں، کچھ تھوڑا تفصیل میں جائیں گے پاکستانی انگلش کے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلین انگلش اگر آپ سرچ کریں گے، اس کے لنکس ابھی آپ کو ہم دکھا دیں گے، آپ کو تفصیل مل جائے گی اس کے حوالے سے کہ آسٹریلین انگلش میں کیا فرق ہے، برٹش انگلش، پاکستانی انگلش، انڈین انگلش، امریکن انگلش اور اس طرح دیگر اور بہت ساری بھی آپ کو ایکسنٹس کی تفصیل مل جائے گی. اگر یہاں آ جائیں، قریب آئیے، یہاں آپ کو واضح طور پر ویکیپیڈیا کے لنکس نظر آ رہے ہیں. ان لنکس میں ریفرنس ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ویکیپیڈیا کو اوتھینٹک سورس انفارمیشن کا سمجھیں، آپ یہاں سے جو ریفرنس لنکس ہیں ان پہ بھی ریسرچ خود سے کر سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستانی انگلش کا لنک ہے، پاکستانی انگلش کا لنک ہے. اس کے حوالے سے معلومات انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں کور کرتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ اگر اتنے مختلف ڈائلیکٹس موجود ہیں، مختلف لہجوں میں انگریزی بولی جاتی ہے اور پاکستانی ڈائلیکٹ خاص طور پر ایک جانا مانا جانے والا الگ سے ڈائلیکٹ ہے جس کے اندر سپیلنگز میں بھی فرق ہو سکتا ہے، گرامر میں بھی فرق ہو سکتا ہے، ایکسنٹ میں بھی فرق ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں انگریزی سیکھنے، بولنے، سمجھنے، پڑھنے اور لکھنے کے حوالے سے، بس صرف باقاعدگی کے ساتھ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اب آگے چل کے ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں گے پاکستانی انگلش یا جو پاکستانی ڈائلیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا حقائق موجود ہیں جو کہ عمومی طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے انگریزی زبان سیکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. پچھلے لیسن میں جو ڈائلیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے یہاں ذکر کیا تھا کہ پاکستانی انگلش کے حوالے سے الگ سے معلومات آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات ہم یہاں کور کریں گے اور اس کے بعد اس موضوع کو دوبارہ سے ذکر نہیں کریں گے کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہر علاقے کے لوگوں کی مادری زبان کے اعتبار سے کسی دوسری زبان کو سیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے. اس لیے زبان کو زبان کی حیثیت سے ہی بولنا چاہیے، کوئی اتنی بڑائی ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے وہ سیکھنا ہی مشکل ہو جائے. پاکستانی انگلش کے ویکیپیڈیا کے پیج پر ہم موجود ہیں، اختصار کے ساتھ اردو کے پیج کو بھی ہم دیکھیں گے. پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں اردو کے پیج پر جو ہے معلومات بہت مختصر دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم پہلے انگلش کے پیج کو دیکھیں گے. پاکستانی انگلش اور پاکلش or Pinglish is a group of English language varieties spoken and written in Pakistan. It was first so recognized and designated in the 1970s and 1980s. Pakistani English is slightly different from other dialects of English in respect of vocabulary, syntax, accent, spelling of some words and other features. اس کی اردو دیکھ لیتے ہیں مختصر سی اور پھر واپس اس پیج پر آئیں گے. پاکستانی انگریزی یا پاکلش یا پنگلش انگریزی زبان کی ایک قسم ہے جو پاکستان میں بولی اور لکھی جاتی ہے. اسے باقاعدہ طور پر 70 اور 80 کی دہائیوں میں نامزد کیا گیا اور پہچانا جانے لگا. پاکستانی انگریزی الفاظ، نحو، تلفظ، ہجے اور دیگر خصوصیات میں تھوڑی سی مختلف ہے. یہ چیز آپ نے سمجھ لی کہ پاکستانی انگریزی جانی جاتی ہے کہ وہ الفاظ میں، نحو میں، تلفظ میں، ہجے اور دیگر خصوصیات میں تھوڑی سی مختلف ہے. اس کی زیادہ تفصیلی معلومات ہمیں یہاں ویکیپیڈیا کے اردو کے پیج پر دستیاب نہیں ہے. واپس انگلش کے پیج پر آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت سے موضوعات اس حوالے سے ہیں جو کہ موقع ملنے پر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. ہم یہاں سے آ جاتے ہیں ووکیبلری پر. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی مختلف مثالیں ووکیبلری کے حوالے سے دی گئی ہیں. ہم چند کا جائزہ لیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں مثال جو ہے وہ انکل اور آنٹی کی دی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انکل اور آنٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے چاہے چچا ہوں، تایا ہوں، والد کے کوئی دوست ہوں یا کوئی پڑوس میں رہنے والے کوئی بڑی عمر کے انکل ہوں. اب اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ رسپیکٹفل وے آف ایڈریسنگ اینی ون ہو از سگنیفیکنٹلی اولڈر دین ون سیلف. اب آگے مثال دی گئی ہے انکل پلیز گیو وے، یعنی پاکستان میں انکل اور آنٹی کسی بھی ایسے شخص کے لیے یا کسی بھی ایسی خاتون کے لیے استعمال ہو سکتا ہے
جن کی عمر کچھ بڑی ہو، آپ سے زیادہ بڑی عمر ہو، اور آپ ادب کے ساتھ ان کو بلانا چاہیں تو آپ انکل یا آنٹی کہتے ہیں، جبکہ انگریزی زبان میں اصل کے اعتبار سے انکل اور آنٹی جو ہے وہ بلڈ ریلیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے چچا، ماموں اور تایا وغیرہ۔ اسی طرح آنٹ یا آنٹی جو ہے وہ خالہ یا پھپھی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ پاکستانی ووکیبلری میں کس طرح سے فرق ہے۔ آپ نے انکل اور آنٹی کی مثال دیکھی۔ اگر اس سے نیچے آ جائیں، یوز آف ڈبل اینڈ ٹرپل فار نمبرز occurring ٹوائس اور thrice ٹائمز ان سکسیشن، یعنی ہم نمبرز کو بولتے ہوئے ڈبل اور ٹرپل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسپیلنگ کرتے ہوئے بھی ہم ڈبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ایپل کے اسپیلنگ APPLE ایپل ہیں تو ہم اس کو APPLE ایپل کہتے ہیں، جبکہ ڈبل پورا ایک لفظ ہے، لیکن یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر یہ نمبرز ہوں ہم ان کو 22 333 44 کر کے بولیں گے، 22 333 44 کر کے نہیں بولیں گے۔ تو یہ بھی پاکستانی انگریزی میں یا پاکلش میں یا پنگلش میں فرق ہے۔ اسی طرح یہاں ایک مثال اور دی گئی ہے، شاپر۔ شاپر مینز اے شاپنگ بیگ rather than a person who is shopping. The latter is referred to as a customer. آپ دیکھیں کہ شاپر سے اصل مراد جو ہے وہ یہ ہوتی ہے شاپر لفظ سے کہ جو شخص خریداری کرتا ہو، خریداری کر رہا ہو یا خریداری کرنے والا شخص جو ہے وہ شاپر کہلائے گا، جبکہ ہمارے ہاں شاپر جو ہے وہ شاپنگ بیگ کے لیے یعنی اس لفافے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کہ خریداری کر کے چیزیں ڈالی جاتی ہیں، دکان سے گھر لائی جاتی ہیں۔ تو شاپر لفظ پاکستان میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے اور کوئی غیر ملکی آگے سنے گا کہ یہ شاپر لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہماری وہ تھیلا ہوگا یا وہ شاپنگ بیگ ہوگا جس میں کہ سامان خرید کے ڈالا جاتا ہے، جبکہ اصل میں اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ شخص ہے جو کہ خریداری کرتا ہے۔ ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں، باقی مثالیں آپ خود سے اس پیج پر آ کر دیکھ سکیں گے اگر آپ کو انٹرسٹ ہو۔ پیٹرول پمپ۔ اب پیٹرول پمپ جو ہے دراصل دس ٹرم یوز ٹو ریفر اے پیٹرول اسٹیشن اور گیس اسٹیشن۔ برطانیہ، امریکہ اور یورپی ممالک میں پیٹرول اسٹیشن یا گیس اسٹیشن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہاں پیٹرول پمپ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سملیرٹیز ہو سکتی ہیں پاکستان اور انڈیا کے علاقے میں، لیکن جو یورپ، امریکہ اور برطانیہ کی انگریزی ہے اس میں زیادہ تر پیٹرول اسٹیشن اور گیس اسٹیشن ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں جو ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں کچھ فرق ہوگا ووکیبلری میں، سینٹیکس میں، ایکسنٹ میں، اسپیلنگز میں اور کچھ ادر فیچرز میں، جس کے حوالے سے یہاں بھی ذکر ہے کہ پاکستانی انگریزی الفاظ، نحو، تلفظ، ہجے اور دیگر خصوصیات میں تھوڑی سی مختلف ہے، تو اس لیے کسی طرح کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک پیج ہم یہاں اور دیکھ لیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردش۔ اب یہ اردش جو ہے بیسیکلی یہ بھی وہی پنگلش اور پاکلش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ناٹ ٹو بی کنفیوزڈ ود پاکستانی انگلش، لیکن یہاں جو بات کی گئی ہے وہ وہی ہے جو کہ یہاں کی گئی ہے کہ یہ پاکستانی انگلش ہے یعنی پاکلش ہے یا پنگلش ہے، جس کو کہ آپ یہاں اردش دیکھ سکتے ہیں، جو کہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ مجموعہ ہے انگلش اور اردو کا، لیکن اردش جو ہے وہ انگریزی اور اردو کا مجموعہ ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عجیب بات آپ کو لگے گی۔ آن 14 اگست 2015 the government of Pakistan announced the LLM Pakistan movement with a uniform curriculum in Urdish. Ahsan Iqbal, Federal Minister of Pakistan, said now the government is working on a new curriculum to provide a new medium to the students, which will be the combination of both Urdu and English and will name in Urdish. تو اب اس کے بعد ہم لہجے پر یا تلفظ پر بات نہیں کریں گے۔ ہم نے بہت مختصر وقت میں لیکن بہت جامع طور پر کوشش کی کہ اس موضوع کو کور کر دیں، آپ کے ذہن سے اس کا تاثر بالکل نکل جائے کہ اگر آپ بولیں گے تو اس کا لہجہ کس طرح کا ہونا چاہیے یا کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے عالمی سطح کے اوپر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن یا کمپلیکس نہیں پایا جاتا۔ ہمارے تعلیمی نظام میں طرز تعلیم کی وجہ سے عمومی طور پر یہ تاثر ذہن میں آ جاتا ہے، اس کی عظمت اور بڑائی دل میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سیکھنا اور اس پہ عبور حاصل کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔